پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج وزیراعظم عمران خان نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو دعوت دی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے بیٹھ کر بات چیت کریں. انہوں نے کہا کہ آپ نے 5 اگست کے جو اقدامات تھے اس کو رول بیک کریں اور آئیں بات چیت کرتے ہیں. مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل ہے. ایک ہی آپشن ہے کہ بیٹھیں اور بات چیت کریں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے اور نریندر مودی کو انوائٹ کیا ہے, مذاکرات کی دعوت دی ہے. دوسری طرف آج سیاست بھی خوب ہوتی رہی اس معاملے پر. اپوزیشن کی جانب سے جو تقریریں ہوئی ہیں وہ مسئلہ کشمیر کی یہ جو صورتحال ہے اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت کو سمجھتے ہیں. 5 اگست کا جو نریندر مودی کا جو اقدام تھا اس کی ذمہ داری بھی عمران خان پر ڈالی گئی. مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بھی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایسی ہی کچھ تقریریں کی ہیں. تو کیا اس پر جو سیاست ہوتی رہی کیا وہ درست ہے, اور اس پر جو الزام پرائم منسٹر عمران خان پر لگایا گیا ہے کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار عمران خان ہے, کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ عمران خان اور ان کی پارٹی کا تو یہ موقف ہے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کیا ہے, اقوام متحدہ میں زوردار طریقے سے اس کے حل کی ضرورت پر زور دیا ہے. تو کیا درست کس کا موقف ہے, اپوزیشن کا یا حکومت کا؟ ایک تو ہم اس پر گفتگو کریں گے, اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے اس لانگ مارچ کی جس کا اعلان گزشتہ روز کیا گیا جو 26 مارچ کو ہونا ہے. اور یہ لانگ مارچ اب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے نہیں ہوگا, یہ الیکشن کے موضوع پر نہیں ہوگا, الیکشن دھاندلی کے موضوع پر نہیں ہوگا, بلکہ لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف ہونے جا رہا ہے. اور مہنگائی کے خلاف پہلے بھی پاکستان میں کئی مرتبہ احتجاج ہوئے جس کا نتیجہ صفر نکلتا ہے. تو اس لانگ مارچ سے, جو کہ مہنگائی لانگ مارچ ہے, اس سے کیا حاصل ہونے کی توقع ہے حکومت اپوزیشن کو؟ کیا حکومت کے خلاف لانگ مارچ کامیاب ہوگا, اور اہداف کیا ہیں؟ کیا ہوگا جس کو کہا جائے گا کہ لانگ مارچ کامیاب ہے؟ تو اس پر ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں گفتگو کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. غلام مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہے, پروگرام میں سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب, خوش آمدید. آصف دورانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر ہیں. آصف دورانی صاحب بہت شکریہ. اور ارشاد احمد عارف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے پہلے میں سنوانا چاہتا ہوں عمران خان صاحب نے آج نریندر مودی کو جو آفر کی ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کریں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے, کیا کہا انہوں نے, ذرا سن لیجئے. آج میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ مل کے حل کرے, اور اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے 5 اگست کو یہ قدم اٹھایا تھا 370 آرٹیکل ختم کرنے کا, اس کو ریسٹور کریں اور پھر ہمارے سے بات کریں, اور یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت کشمیریوں کو وہ حق دیں, ورلڈ کمیونٹی نے جو حق دیا تھا وہ دیں. ہم تیار ہیں آپ سے پھر سے بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بتائیے کہ کشمیریوں کی جد و جہد اس وقت کس مرحلے میں ہے؟ دیکھیے, کشمیری اپنی جان دے سکتے ہیں, عزت قربان کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کی زندگی, ان کا مستقبل داؤں پر لگا سکتے ہیں, اپنے ہزاروں نوجوان بچوں کو اغوا کروا سکتے ہیں. اس سے زیادہ کشمیری اور کیا کر سکتے ہیں؟ کشمیری اپنا خون, اپنی جان, اپنی عزتیں اس داؤ پر لگا کر اپنے آپ کو انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہوا ہے. انہوں نے 9 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوج کو قید کر رکھا ہے, لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے اس کو. کشمیریوں کی جدوجہد اس سٹیج پر ہے کہ اب اس میں ٹپنگ سٹیج پر آگئی ہوئی ہے. اگر کشمیریوں نے بھارت کو آزاد نہیں کیا, پلیز مارک مائی ورڈز, اب یہ بھارت کے بس میں نہیں رہا, اب یہ کشمیریوں کے ہاتھ میں. اگر کشمیریوں نے بھارت کو پیسفلی آزاد نہیں کیا تو بھارت کے ٹکڑے تو ہونے جا رہے ہیں کہ اس کے ذمہ دار بھارتی خود ہوں گے, اور یہ کشمیر اس کی وجہ بنے گی. کشمیریوں کو جنرل صاحب, آپ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں؟ یعنی کشمیر کی موومنٹ کیا آپ کو اتنی طاقتور دکھائی دے رہی ہے کہ جو پورے بھارت پر امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے؟ جی, دیکھیے, بھارت جو کشمیر میں 5 اگست کو کیا ہے بھارت نے 2019 میں, اس کے ساتھ بھارت نے اور اقدامات بھی کیے ہیں. وہ اقدامات ان کو ساتھ ملا کر دیکھیے. جب ان کا سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لے لیجئے, انہوں نے جس طریقے سے تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ آسام میں بسنے والے مسلمانوں کو ان کی شہریت سے محروم کر دیا ہے, اور جس طریقے سے بھارت کی مختلف ریاستوں میں بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں لوگ, بھارت کی جو اکانومی ہے وہ ٹینک کر رہی ہے, بھارت کے اندر سے جو ان کی جس طریقے سے کسان ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ ساری اس وجہ سے ہوا ہے کہ بھارت نے جو کچھ بھی کشمیر میں کیا, کشمیریوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر
ان بھارتیوں کو، ان اقلیتوں کو جو بھارت کے جرم استبداد کا شکار تھیں، یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا بگاڑ نہیں سکتی کچھ اس پر. یہ ان کی موٹیویشن بنی ہے پورے بھارت کے اندر. تو یہ میں اس لیے بات ہی کر رہا ہوں کہ اگر جس طریقے سے بھارت کوشش کر رہا ہے کشمیر کو دبانے کی، کشمیریوں کو ختم کرنے کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہونے والا نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر جب کشمیری اپنے آپ کو بنوا لیتے ہیں اور آزاد ہو جاتے ہیں بھارت سے، تو بھارت کیا کرے گا اس کا؟ یہ سمجھنے کی بات اس لیے ہے کہ آپ دبا نہیں سکتے ایسی تحریکوں کو، اور یہ تحریکیں اس وجہ سے پورے بھارت میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ وجہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اچھا آصف درانی صاحب، یہ جو 5 اگست کا اقدام تھا وہ کرتے ہوئے بھارتی حکومت کا خیال تھا کہ یہ شروع میں ایجیٹیشن ہوگی، کچھ عرصے تک یہ معاملہ چلے گا، پھر یہ ہضم کر لیا جائے گا. آپ کے خیال میں یہ ہضم ہو چکا ہے، ہضم ہو گیا ہے، یا یہ ابھی تک چل رہا ہے؟ یہ جو کشمیریوں کے اندر ایک ایجیٹیشن ہے یا ایک لاوا پکڑا ہے، یہ کوئی شکل اختیار کر سکتا ہے اور کر رہا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی، ثابت قدمی تو کشمیریوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ یہی وجہ ہے کہ آج 1.5 سال ہو گیا ہے، اور انڈیا ابھی تک کشمیریوں کو جس طرح سے سبجوگیٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ ناکام رہا ہے. اگر ناکامی نہ ہوتی تو یہ لاک ڈاؤن بھی نہ ہوتا. اگر یہ ناکامی نہ ہوتی تو آج جو پوری دنیا میں جس طرح سے یہ کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہوا ہے، یہ کبھی بھی نہ ہوتا. کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو پچھلے 70 سالوں میں جو انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا تھا وہ پاکستان سے یہی تقاضا کرتے تھے کہ یہ بائیلیٹرل میٹر ہے، اسے انٹرنیشنلائز نہ کیا جائے. اب تو یہ ہے کہ انویریبلی دنیا میں جب بھی کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اٹھایا جا رہا ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے. اس کے بعد پھر انڈیا میں جو باقی مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں ان کو کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ اگر ان کی کامیابی ہوئی ہوتی تو آج دنیا اس کو کمپیئر نہ کر رہی ہوتی جو ہے فاشزم کے ساتھ اور نارسزم کے ساتھ اس کو کمپیئر نہ کر رہی ہوتی. تو لہٰذا انڈیا کے لیے اس میں ایمبیرسمنٹ ہی ہے. اگرچہ ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے اپنی کوئی 9 لاکھ فوج کے ذریعے تقریباً 80 لاکھ کشمیریوں کو جو ہے انہوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انڈیا نے جو بھی اقدام کرنے کی کوشش کی ہے، مثلا وہ ڈیموگرافی اس کا چینج کرنا چاہتے ہیں، وہ نئے ڈومیسائل جو ہے ہندوؤں کو وہاں بسانا چاہتے ہیں، اور اس میں ان کا مطمع نظر یہی ہے کہ وہ الٹیمیٹلی کشمیر کا ڈیموگرافی چینج کر کے پھر ہو سکتا ہے کہ وہ UN میں جائیں کہ آئیے ہم پلبسٹ کے لیے تیار ہے. تو یہ ایک البتہ نازک ایشو ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جس کو مزید ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے اگر وہ ان کو ریڈ انڈین بنا دیں گے تو امریکہ میں جیسے ریڈ انڈینز کا حال ہوا، آج کوئی نام بھی نہیں لیتا. اب انہوں نے ریڈ انڈینز کی تھوڑے ریزروز بنا دیے ہیں کہ جہاں پہ وہ جو ہے وہ نشہ کر سکیں، یہاں پہ جوا کھیل سکیں. تو اس قسم کی کیفیت انڈیا پرہیپس یہ کوشش کرے گا، اور اس میں ان کو دے وونٹ ہیو اینی قومز ڈوئنگ دیٹ. تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں کوئی اٹس ناٹ اے سورس آف سیٹسفیکشن، ہمارے لیے کوئی اطمینان کی بات نہیں ہے. یہ ہمیں ایک جہد مسلسل ہے جس کی طرف جانا ہوگا، اور یہ جو ثابت قدمی کا جو مظاہرہ ہے وہی الٹیمیٹلی کامیاب ہوتا ہے، اور انڈیا کو اس میں there is nothing for India to celebrate. جی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ارشاد صاحب، جو پرائم منسٹر عمران خان نے دعوت دی، جو میں نے بھی سنوایا بھی نریندر مودی کو کہ وہ مذاکرات کرے کشمیر کے معاملے پر، آپ کے خیال میں کیا وہ سوچیں گے کہ کشمیر پر پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جب مذاکرات کی ضرورت محسوس کرتی ہے کوئی ریاست، کوئی قوت، کوئی حکومت، اس پر انٹرنل یا ایکسٹرنل اتنا زیادہ دباؤ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے مجھے مذاکرات کی میز پر جانا چاہیے، جنگ کی طرف جانا چاہیے یا مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ حکومت کے اندر جو پریشر گروپس ہوتے ہیں، ہر حکومت کے اندر مختلف گروپ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک تفریق ہو، اور پھر جو سربراہ حکومت ہے وہ محسوس کرے کہ جی اس طرح جو ہمارے اندر تفریق ہے اس کا فائدہ دشمن کو پہنچے گا. تو وہ اور تیسری جو بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ قوم جو جدوجہد کر رہی ہے
اس کو سپلائی لائن اس کی بحال ہو اور وہ طاقت کے ذریعے اپنی آزادی حاصل کر سکتی ہو۔ تو کشمیریوں کا المیہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں اس کو 3 طاقتیں تھیں جو قوت فراہم کر سکتی تھیں۔ پاکستان خود مضبوط ہوتا، خود اس پوزیشن میں ہوتا کہ وہ اپنے تئیں کشمیریوں کو آزاد کرا سکتا جس طرح بنگلہ دیش کو انڈیا نے کرا لیا تھا، یا عالمی برادری ان کی پشت پر کھڑی ہوتی اس طرح سے جس طرح ایسٹ تیمور میں ہوا، دارفر میں ہوا، کئی اور مقامات پر ہوا۔ بدقسمتی سے وہ بھی کشمیریوں کو اس طرح سے حاصل نہیں ہے۔ تیسری جو ایک متوقع ہو سکتی تھی وہ یہ تھی کہ دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، کہ اس وقت چین جو ہے ساری دنیا جانتی ہے اور چائنا بھی جانتا ہے کہ اس کا گھراؤ کیا جا رہا ہے تھرو انڈیا، اور چین اس پر تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے، جس طرح 1970 میں روس تیار ہو گیا تھا بھارت کی مدد کے لیے، یا دوسری مثالیں دی جا سکتی ہیں، وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو جدوجہد ہے کشمیریوں کی چھوٹی سی آبادی 80 لاکھ 1 ارب سے زیادہ آبادی کے مقابلے میں اور اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں 9 لاکھ فوج تو وہاں موجود ہے، 80 لاکھ کی آبادی اپنے طور پر تو اتنا مسلح جدوجہد سے بھی وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکی، یا وہ کچھ حاصل نہیں کر سکی جو اس کو حاصل ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اب ذمہ داری عالمی برادری کی بنتی ہے، اور خاص طور پر مسلم برادری کی جو ابھی تک کمزور ہے۔ اگر آوازیں بلند بھی ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، تو وہ اتنی طاقتور آوازیں نہیں ہیں کہ کہا جائے کہ جی یہاں ریفرنڈم کرائیں، مودی کو مجبور کر دیا جائے۔ پاکستان بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، وہ بھی اقوام متحدہ سے کہہ سکتا ہے، عالمی برادری سے کہہ سکتا ہے، اور چین بھی اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی یہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ آج سے 2 سال پہلے تک کشمیری عوام کٹہرے میں کھڑے تھے، ان پر دہشت گردی کے الزام لگ رہے تھے، پاکستان پر الزام لگ رہے تھے کہ یہ ان کی دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے۔ آج جو ہے وہ کشمیریوں کی جدوجہد کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے، ثابت قدمی کی وجہ سے، جدوجہد کی وجہ سے آج مودی اور انڈیا کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم پہلے دن سے یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ان کے سفیر ہیں اور ان کے وکیل ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ترجیحات قومی اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ جو ترجیح اول مسئلہ کشمیر ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی سے وہ نہیں ہے۔ ہماری تمام کوششوں کا، تمام صفاتی جدوجہد کا مرکز کشمیر نہیں ہے، کر رہے ہیں پوری، لیکن وہ ترجیح اول جو ہے اگر ہم یہ نہیں بنائیں گے تو پھر یہ جدوجہد تو انشاءاللہ کامیاب ہوگی، لیکن یہ طویل ہو جائے گی۔ لیکن شاہ صاحب، اپوزیشن کا خیال ہے کہ جو اس وقت سچویشن ہے کشمیر میں وہ خراب ہے، یعنی کہ ہمارا مقدمہ کمزور ہے اور اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے، یعنی حکومت کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک آئے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ تو مخالفت برائے مخالفت ہے۔ اب میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، بریک لے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ آج مریم صاحبہ نے اپنی تقریر میں کیا کہا مظفر آباد میں، ذرا وہ سنیے گا، پھر میں مہمانوں سے رائے لیتا ہوں کہ کیا واقعی حکومت کی کارکردگی بہت کمزور رہی ہے، یا کچھ کمزور رہی ہے، یا اچھی رہی ہے، بہتر رہی ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج مریم صاحبہ نے جو تقریر کی ہے مظفر آباد میں، ذرا اس کا کچھ ٹکڑا سن لیجئے، پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان، جہاں سکوت کشمیر کا نام آتا ہے وہاں عمران خان کا نام آتا ہے۔ کس نے کہا تھا کہ مودی جب الیکشن جیت کے آ جائے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ عالمی سطح پر ایک بھی قرارداد مقبوضہ کشمیر کے حق میں تم منظور نہیں کرا سکے۔ جب بھارت کشمیر پر قبضہ کر لینے کی پلاننگ کر رہا تھا تو تم چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں دوسری جماعتوں کے ووٹ توڑنے
जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आप समझते हैं कि सकूत कश्मीर, इमरान खान ये जुड़े हुए हैं या इमरान खान जिम्मेदार हैं जो कुछ हुआ है कश्मीर में, या 5 अगस्त का जो इक़दाम है वो इमरान खान की नाअहली की वजह से या हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ है? ये अपोजिशन का जो इल्ज़ाम है, आप इसमें कितनी जान देखते हैं? देखिए, जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसके बारे में तो कोई शक नहीं है कि जो एक मौका फराहम किया था भारत ने हमें, और जिस तरीके से हम उसको लेके ऑल ओवर डिफेंसिव ऑफेंसिव पे जा सकते थे, हमने वो नहीं किया। हमारा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव नहीं चला। हम जो वकालत करना चाह रहे थे, जिस तरीके से मजबूती से हमें करनी चाहिए थी, वो नहीं कर सके। एक नेशनल नैरेटिव बनना चाहिए था विद फोकस ऑन कश्मीर, वो हम नहीं कर सके। वो तो एक दास्तान है हमारी। जहां तक ये बातचीत का ताल्लुक है, देखिए, हमें पॉइंट स्कोरिंग से आगे निकलना पड़ेगा। मरियम बीबी को या बिलावल को या इनको शायद तारीख का पूरी तरीके से इल्म नहीं है। कश्मीर का मुकदमा बिगाड़ने में अगर आप थोड़ी याद करें, शाद साहब मेरे ख्याल बेहतर में से बता सकते हैं, जब हमने शिमला कॉन्फ्रेंस की थी, रिकॉर्ड किया था, उससे हमने कश्मीर का मसला बिगाड़ने की बुनियाद रख दी थी। जब हमने सिर्फ उसकी एक लाइन में फोकस किया और भारत के इस जो इस्तदलाल को हमने तस्लीम कर लिया कि वहां पे हमने ये तय कर लिया था कि आप ये मामलात आपस के हैं, इनको आपस में बैठ के तय करेंगे। इससे आगे जो लिखा गया था उसी मुआहदे का हिस्सा था कि कश्मीर के बारे में बातचीत की जाएगी और कोई फरीक कश्मीर की सूरत हाल को चेंज नहीं करेगा। हमने वो नहीं पढ़ने की कोशिश की, ना समझने की कोशिश की, इसी पे हम लगे रहे, जिससे काफी अरसे तक की जो कश्मीर का केस था ये सारा हमने ना सिर्फ खराब हुआ, बात ही नहीं कही कि आपने जाकर उसके। अब उससे आगे अब चलते आइए, ये जिसकी आप इक़दाम की बात कर रहे हैं, ये कोई आज से 5 अगस्त 2019 को अचानक नहीं हो गया था। ये हाफिज सईद ने बहुत पहले, तकरीबन उससे 4 साल पहले 2012 में या 2013 में यहां लाहौर में चंद मीडिया के लोगों को बुलाया, मुझे भी उन्होंने शफकत की, मुझे बुलाया था उन्होंने उस वक्त भी ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे कर दी थी कि ये भारत ये इक़दाम करने जा रहा है, इसके बारे में हमें काम करना चाहिए। और उस वक्त की जो हुकूमत थी वो नून लीग की हुकूमत थी। बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई हम ब्लेम थ्रोइंग से आगे निकलें। ये एक नेशनल इशू है, इसमें पॉइंट स्कोरिंग से कोई पार्टी जीतेगी नहीं, क्योंकि अवाम को ना तो इन चीजों के इंटरेस्ट इस बात पे है, अवाम को इंटरेस्ट इस बात पे है कि आज मसला जिस नौइयत का है उसको हल करने के लिए हम कहां तक जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उससे। इसमें इमरान खान साहब को अगर ये पता चल भी जाए, क्या कर सकते थे उसका जी, क्योंकि भारत ने जो इक़दाम करना था, सिवाय इसके कि पाकिस्तान चढ़ दौड़ता उस वक्त, उससे पहले जब पाकिस्तान को पता चला, और कुछ कर नहीं सकता पाकिस्तान। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, देखिए, इसकी तारीख का एक बहुत तल्ख पहलू है। और मुझे जाती तौर पर इस चीज का दुख इस बात पे है कि हम ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि कश्मीर भारत को दिया क्यों गया था, किन ताकतों ने यह काम किया था, किन ताकतों ने पाकिस्तान को आगे जाने से रोका और क्यों रोका उससे। कश्मीर को चाहे ह्यूमन राइट्स इशू बना के पेश करते हैं, अब जो मर्जी पेश करते रहें, पाकिस्तान के लिए इस मुकदमे को लड़ना ना तो आसान है, ना ही इतनी जल्दी ये होगा काम। हम उसमें कमजोरी हमारी है, वो अलग बात है, लेकिन इसकी नौइयत को समझेंगे तब होगी। वरना मरियम बीबी या बिलावल साहब को, इनको ना तो तारीख का इल्म है, ना इनको जोग्राफिया की समझ है, ना ये बात सही कर सकते हैं। मुझे दुख है इस बात का, ये अपने आप को कौमी लीडर के तौर पर पेश करना चाहते हैं, लेकिन इस मामले की नौइयत इतनी सादा नहीं है कि आप इमरान खान पे ब्लेम डाल दें या किसी और ब्लेम डाल दें, मसला हल हो जाएगा इससे। सही है। आसिफ दुरानी साहब, आप कैसे देखते हैं सियासी इल्जामात को और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसकी कोशिशों को कश्मीर के हवाले से? देखिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज नॉट माय फोर्टे जी, मैं तो फॉरेन इस पे ही फोकस। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सफारती सतह पर हुकूमत की कारकर्दगी सही रही है कश्मीर के हवाले से या नहीं रही? देखिए, हर हुकूमत ने कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट का भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, हमें ये जहनों से निकाल देना चाहिए, कोई कर ही नहीं सकता। तो लिहाजा जो कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट ने कभी भी डाइल्यूट नहीं किया। और जनरल साहब ने जो शिमला एग्रीमेंट की बात की है, आई थिंक आर्टिकल 6 ऑफ द शिमला एग्रीमेंट कॉल्स फॉर द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द कश्मीर डिस्प्यूट। तो लिहाजा इसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी जो है वो ठीक नहीं है। और ये है कि ये शिमला एग्रीमेंट जो है, इट इज विदाउट प्रेजुडिस टू द पोजीशन हेल्ड बाय द टू कंट्रीज, इसका प्रीएम्बल होता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आप इस वक्त का आपका नैरेटिव इसलिए कमजोर है कि आपका इकोनॉमिक मसल ही नहीं। इस वक्त जो इंडिया की बात सुनी जाती है, इंडिया का मसल है,
اکنامک مسئلہ موجود ہے. وہ جو ہے $5 بلین کا رافیل جب خریدتا ہے تو فرانس اس کو ہی سنے گا, آپ کو تھوڑی سنے. فرانس تو اب اس کو انڈیا کو بھی چاہتا ہے کہ وہ اس کا UN سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بن جائے. امریکہ کے ساتھ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, 2002 تک امریکہ نے 1 پیسے کا بھی جو ہے اس کو اسلحہ نہیں بیچا تھا انڈیا کو. 2020 میں $20 بلین کا وہ اسلحہ بیچ چکا ہے. یہ اکنامک مسئلہ آپ کا نہیں ہے. وہ اس کو جو ہے نیوکلیر سپلائر گروپ میں وہ ممبر بنانا چاہتا ہے, آپ کو نہیں بنانا چاہتا. وجہ کیا ہے؟ اکنامک مسئلہ نہیں ہے. ورنہ یہی امریکنز جو ہے آپ کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دینے کو تیار ہیں, شرط ہے آپ ان کو کیش پے کر سکیں. آپ نہیں کر سکتے. تو اپنا اکنامک مسئلہ آپ پیدا کیجئے, یہ سارے کے سارے جو ہے دنیا جو ہے وہ آپ کو دیکھنے لگے گی. جی بالکل صحیح ہے, اکنامک مسئلہ نہیں ہے. اس پر شاہ صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے نا, ایک دفعہ یہیں پر پروگرام کرتے ہوئے میں نے سید علی گیلانی صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ہمارے لیے اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو اپنے داخلی استحکام پر توجہ دے. تو اب اور معاشی استحکام پر توجہ دینا, یعنی آپ طاقتور ہیں معاشی طور پر تو آپ شاید اپنے مسائل کو دنیا میں بہتر طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں. یہ آصف درانی صاحب کی رائے ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بالکل درست ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. صرف معاشی نہیں, دفاعی طور پر صرف معاشی جو استحکام ہوتا ہے یا معاشی, اس سے قومیں نہیں بنتی. قومیں ہمیشہ, دنیا کی تاریخ یہی ہے اور آج بھی وہی قومیں بڑی قومیں سمجھی جا رہی ہیں جن کے پاس دفاعی قوت زیادہ ہے اور انہی کی بات چلتی ہے, انہی کی سنی جاتی ہے. تو پاکستان دفاعی اور معاشی طور پر اور سیاسی طور پر استحکام کا اگر شکار ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, تو یقینی بات ہے ہماری بات سنی جائے گی. لیکن ایک پہلو اور بھی ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہماری بات دنیا میں سنی جاتی تھی اس وقت ہم معاشی طور پر کتنے مضبوط تھے؟ انڈیا سے زیادہ مضبوط تھے؟ نہیں. بات یہ ہے کہ ہماری جو دیکھیں یہ سفارتکاری ہوتی کیا ہے, آپ نے اگلے شخص کو قائل کرنا ہوتا ہے کہ جی ہمارا موقف درست ہے, آپ جو بات سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اس سے مثلا یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطے کے امن کو خطرہ ہے. عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں, یہ بات سنی جانے والی بات ہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی سنی جانے والی بات ہے کہ یہ جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں اقوام متحدہ کی, یہ ساری جن لوگوں نے منظور کی ہیں ان کی کوئی ذمہ داری بھی بنتی ہے, صرف قراردادیں منظور کر کے رکھ دینے کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. اگر آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں گے, اگر دفاعی طور پر مضبوط ہوں گے, سفارتی طور پر مضبوط ہوں گے, سیاسی طور پر مضبوط ہوں گے, تو یقیناً آپ کی بات سنی جائے گی. لیکن اگر آپ 5 فروری منا رہے ہیں اور اس دن بھی, میں صرف اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا, حکومت کی بھی, عمران خان صاحب کشمیر میں کوٹلی میں کھڑے ہو کر بھی NRO کی بات کر رہے ہیں, اپوزیشن کو رگڑا لگا رہے ہیں. وہ کل رات کا فیصلہ ہوا تھا, اس کو رسپونڈ کر رہے تھے PDM کے فیصلے کو. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آج کے دن چپ ہو جائیں, آج کے دن تو خاموش رہیں. اگر وہ غیر ذمہ داری دکھا رہے ہیں, وہ اس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہیں, تو آپ تو نہ کریں کم از کم. لیکن میں نے جو ابتدا میں بات کی تھی کہ ترجیح اول مسئلہ کشمیر جب ہم بنائیں گے, ہمارے دفاع میں, ہماری معیشت میں اور ہماری سفارت میں ترجیح اول ہوگا تو پھر اس کے رزلٹ ضرور نکلیں گے. لیکن اگر ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی ایک پوائنٹ سکورنگ بھی 7 سال چلتی رہے اور ایک ریٹرک بھی چلتی رہے, تو اس سے ظاہر بات ہے مسائل حل نہیں ہوں گے اور کشمیریوں کو بہت زیادہ حوصلہ نہیں ملے گا. مثلا پاکستان اگر مضبوط ہو جائے معاشی طور پر بھی, اور حکمران کوئی ایسا ہو, پرویز مشرف جیسا, جو بالکل بات ہی نہ کرے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو, آؤٹ آف باکس کے چکر میں وہ شکار ہو جائے واجپئی کی سفارت کا, یا نواز شریف صاحب آ جائیں اور وہ اپنے کاروبار پر توجہ دینا شروع کر دیں, تو آپ کے معاشی استحکام کی کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو اس لیے میرا خیال ہے پہلی تو اپنی ترجیحات درست کرنے کی ضرورت ہے, جس سے ہم کافی عرصے سے بھٹکے ہوئے ہیں. عمران خان کے دور میں 2 چیزیں حقیقت ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور مسئلہ کشمیر کو فوکس کیا گیا ہے. ترجیح اول تو نہیں بنایا گیا, لیکن فوکس ہے. وہ جو مشرف نے کنفیوژن پیدا کی تھی, وہ اس سے موجودہ حکومت نکل آئی ہے. یا نواز شریف کے دور میں جو کنفیوژن تھی کہ بھارت سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے, آہستہ آہستہ مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا, اس سے ہم نکل آئے ہیں. ایک یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس اعتماد کے ساتھ عمران خان بات کرتے ہیں عالمی فورمز پر, اور پاکستان کے اندر بھی,
وہ پہلے ہمارے حکمرانوں کے ہاں نہیں رہا. نواز شریف صاحب تو بول ہی نہیں سکتے تھے, محترمہ بینظیر بھٹو کے بھی مسائل اور تھے, زرداری کا تو بالکل ہی. تو اس لیے یہ بات حقیقت ہے کہ اگر اس وقت انڈیا کھڑا ہوا ہے, اور 5 اگست کے اقدام کے حوالے سے میں بات کروں, 5 اگست کا اقدام اگر آپ انڈین پریس کو دیکھیں, انڈین جو لکھنے والے ہیں ان کو پڑھیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو افغانستان کی سیٹلمنٹ ہو رہی تھی اس کی بنیاد پر یہ خطرہ پیدا ہوا ہے مودی سرکار کو کہ آگے جا کے پاکستان جو ہے مسئلہ کشمیر کو اٹھائے گا اور ہمارے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. اس لیے اس کو یہ کرنا پڑا, کیونکہ اگر اس نے نہیں کیا تو کل کو ممکن ہے ہمارے ہاتھ جو ہے بندھے ہوئے ہوں. تو اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے جناب بگاڑ دیا معاملہ اور اس کی وجہ سے 5 اگست کا ہوا, یہ بالکل غلط بات ہے. اپوزیشن کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اپوزیشن کے پاس اور ایشوز موجود ہیں عمران خان کے کرنے کے لیے, سیاست کرنے کے لیے. ایک اتفاق رائے جو موجود ہے کشمیر پر, اس کو تو کم از کم ڈسٹرب نہ کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک سوال آصف درانی صاحب, میں نے ابھی جنرل صاحب سے پوچھا تھا, سب سے پہلا سوال کہ کشمیریوں کی جدوجہد اس وقت کس مرحلے میں ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں, کہاں پر پہنچی ہوئی ہے؟ کیونکہ جنرل صاحب تو اس کے جواب میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آج کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرتا بھارت تو اس کے اپنے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو آپ کشمیریوں کی جدوجہد کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے اور جو کشمیری کر رہے ہیں, ورنہ ان کے لیے بڑا آسان تھا, اپنی زندگی بھی آسان کر لیتے, وہ انڈیا کو جوائن کر لیتے. تو انہوں نے اگر جوائن نہیں کیا, اور اب تقریباً 80,000 کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. اس وقت کوئی 15,000 سے زیادہ جو ہے ہاف ویڈوز ہیں جن کے ہسبینڈز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. 13,000 سے زیادہ جو ہے وہ 13 سال سے 16 سال تک کے بچے وہ انڈیا کی جیلوں میں ہیں, جن کو جو ہے آکوپائڈ کشمیر سے باہر لے جایا گیا ہے. پیلٹ گن ٹیررزم جو ہے وہ جو ہے لوگ جھیل رہے ہیں, جس میں اور خاص کر جوان جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں. تو یہ ایک مسلسل وہ ہے جس کی وجہ سے انڈیا کے پاس دیکھیے 3 چوائسز تھے کہ یا تو وہ تمام کشمیریوں کو مار دے, دوسرا ہے یا ان کو جو ہے اچھا کشمیر انڈین بنا دے, اور تیسرا ہے وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے, کیونکہ پاکستان ایک میجر پارٹی ہے کشمیر کے کانٹیکس میں. تو اب یہ چوائسز انڈیا کے پاس ہیں, اس کے علاوہ اس کے کوئی چوتھا چوائس اس کے پاس ہے نہیں. ہاں, ڈیموگرافک چینجز اگر وہ لے آتے ہیں وہاں پہ وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس کے پھر انڈیا کو میرے خیال میں اس کی خاصی بڑی قیمت دینی پڑے گی. ابھی میرے خیال میں پاکستان نے بھی جو ہے اپنے تمام کارڈز پلے نہیں کیے ہیں. اور میں ایک ہی بات کرتا رہا ہوں, جب آپ کا اکنامک مسئلہ ہوگا نا تو آپ کے جو ہے وہ ملٹری مسئلہ بھی بنتا ہے, آپ کا جو ہے ڈپلومیٹک مسئلہ بھی اسی طرح بنتا ہے. اسی لیے میں نے اشارہ یہ کیا تھا کہ اب اگر جو ہے فرانس وہ $5 بلین کے فوراً جو ہے ان کو رافیل ایئر کرافٹ دیتا ہے, امریکہ $20 بلین کا اسلحہ دے رہا ہے اور ابھی اور بھی دینا ہے, سعودی عرب کے ساتھ جو ہے ان کی $40 بلین کی ٹریڈ ہے, UAE کے ساتھ ان کی $80 بلین کی ٹریڈ ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوا, یہ جو ڈائلوشن ہوا ہے اس میں اکنامک مسئلہ کا بہت بڑا دخل ہے. تو یہ چیزیں جب آپ کے پاس آ جائیں گی تو آپ کا ملٹری مسئلہ بھی بنتا ہے, آپ کا ڈپلومیٹک مسئلہ بھی بنتا ہے, اور آپ کا اکنامک مسئلہ. جنرل صاحب, رائٹ سر, تھینک یو. جنرل صاحب, مختصراً آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پاکستان کو کرنا کیا چاہیے کشمیر کے معاملے کو مزید لائم لائٹ میں ڈالنے کے لیے؟ انٹرنیشنل ایشو اگرچہ حکومت نے بنانے کی کوشش کی ہے, مزید کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ جو ہم بات کریں نا اکانومی, obviously کسی بھی قوم کی جو طاقت ہے اکانومی بڑے, اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور اکنامک پاور پاکستان اگر بن جائے پھر تو معاملات اور ڈفرینٹ طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کو کشمیر کا جو اوور آل, جس کی جو امریکہ کی نظر میں, برطانیہ کی نظر میں, فرانس کی نظر میں, اس کو اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں. بہرحال وہ تو اب پاکستان کے لیے دیکھیے, ہم بات چیت کے ہم آفر کر رہے ہیں. جب تک آپ کا اندرونی طور پہ استحکام, مستحکم پاکستان ایک پلیٹ فارم سے فوکس کے ساتھ صرف ایک آواز نہیں اٹھے گی کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور اس کے لیے پاکستان اپنے مفادات کے نگہداشت کے لیے اس حد تک جائے گا جہاں تک ضروری ہے. اور اگر جس طرح جنرل راحیل نے کہا تھا گلگت بلتستان میں کھڑے ہو کر, جب یہ مودی نے 2015 میں کہا کہ لال قلعے میں کہ جی مجھے بلوچستان سے فون آتے ہیں, گلگت سے فون آتے ہیں, تو ان کا جواب نے وہاں پہ جا کے دیا تھا کہ پاکستان اپنے مفادات کے نگہداشت میں آخری حد تک جائے گا اور ضرورت پڑے گی تو اسے پار بھی.
جس دن دنیا کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان واقعی اس چیز میں ٹوٹلی ایز اے بحثیت قوم سنجیدہ ہے اور ہماری تمام پالیسیز کا محور یہ ہے، دنیا بات سننا شروع کر دے گی۔ نمبر 2، جی آپ یہ جہد مسلسل ہے جس طرح ابھی کہہ رہے تھے درانی صاحب نے کہا، صحیح بالکل، اس میں آپ صرف ایک طرف سے ایک ٹوٹل افینسو آپ کو جانا پڑے گا، ڈپلومیٹک پولیٹیکل وٹ ایور جو ہے ملٹری ڈپلومیسی ہے، سارا اس طرف فوکس کر کے آپ کو چلنا پڑے گا۔ یہ دنیا کو یہ بات باور کرانا اتنا آسان نہیں ہوگا، تو جب آپ مضبوطی سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر ایک واضح پالیسی کے ساتھ جہد مسلسل میں آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، پورے فوکس کے ساتھ دنیا کو یہ آواز سننی پڑے گی، اور اگر نہیں سنتی تو پھر دیکھیے there are 120 ways to skin the cat۔ صحیح، فرینکلی اگر پاکستان 5th جنریشن وارفیئر کا شکار ہے، ہائیبرڈ کا شکار ہے پاکستان وار کا، تو کس نے کیا ہوا ہے پاکستان کو؟ صحیح، کہ ہم یہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس چیز سے، یا ہم اس قابل نہیں ہے اس چیز سے۔ بہرحال بہت شکریہ آصف درانی صاحب اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب پروگرام شرکت کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر بات کرتے ہیں جو پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے 26 مارچ کو ایک لانگ مارچ کرنے کا، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کس طرح سے ہو رہا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے، 26 مارچ کو یہ لانگ مارچ ہوگا۔ میرے ساتھ فواد چودھری صاحب اس وقت موجود ہیں۔ فواد صاحب بہت شکریہ۔ سر، جب اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ ہم مارچ کریں گے یا احتجاج کریں گے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کو بنیاد بنا کر، تو ظاہر حکومت کہتی تھی کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی نہیں ہے، ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، انہوں نے اپلیکیشنز نہیں دی ہیں، تو موضوع ہی نہیں ہے۔ لیکن اب انہوں نے اپنا موضوع چینج کر لیا اور وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی پہ وہ مارچ کریں گے۔ اب آپ کو لگتا ہے یہ تو بہرحال ایک موضوع ہے، مہنگائی پر احتجاج کرنا تو جسٹیفائڈ ہے شاید، آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس احتجاج کو؟ دیکھیے، مہنگائی پہ بھی احتجاج کرنا، تو ان کا احتجاج کرنا تو ایسے ہی ہے نا جس دور مچائش ہو۔ یہ مہنگائی کس کی وجہ سے ہے؟ یہ تو جو صاحبان آج آپ کے سامنے ناشتے گاتے پھر رہے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں آنا چاہتے ہیں، یہ ساری مہنگائی کا جو ایپک اس وقت جو ہوا ہے وہ سارا ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آج بجلی مہنگی ہے تو کیوں مہنگی ہے؟ اس لیے مہنگی ہے کہ یہ جس قسم کے معاہدے کر گئے ہیں اس میں آپ کو بجلی جو ہے وہ تقریباً ڈبل قیمت کے اوپر ہم بنا رہے ہیں جتنے میں ہم بیچ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو گیس مہنگی ہے، جب خاقان عباسی صاحب پیٹرولیم کے منسٹر بنے تھے اس وقت 1 روپے کا بھی ڈیٹ نہیں تھا گیس کے اوپر، جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں تو 157 ارب روپے کا ڈیٹ چھوڑ گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا ہوئے بیمار جس کی سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، ان کو کیا حق پہنچتا ہے مہنگائی کے اوپر؟ صحیح ہے۔ تو سر، کیا اس بات کا امکان ہے فواد چودھری صاحب کہ اپوزیشن کو انگیج کر لیا جائے، مذاکرات کر لیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، ان سے کہیں آئیں بیٹھیں؟ کیونکہ بہرحال وہ پولیٹیکل وہ الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، وہ استعفے بھی نہیں دے رہے، پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں۔ دیکھیے، 100% انگیج کرنا چاہیے، 100% ان کو ساتھ بٹھانے کی بھی بات ہونی چاہیے، بٹ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے جو لیڈرز کے اوپر کیسز ہیں ان کے اوپر ریلیکسیشن دیں۔ اب جب آپ ان کے اوپر ریلیکسیشن کیسے دیں جب پی ٹی آئی کی جو ایمرجنس ہے، جو رائز ہے عمران خان کا، وہی اکاؤنٹیبلٹی کے نیریٹو پہ ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو جیلوں میں رکھنے کا شوق نہیں ہے، آپ پیسے واپس کر دیں۔ پرابلم یہ ہے کہ نہ وہ پیسے واپس کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ جیل میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسز کے اوپر اگر وہ نہیں کریں تو اس کے علاوہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے بیٹھنے میں۔ فواد صاحب، لانگ مارچ ہونے دے گی حکومت یا روکنے کی کوشش کرے گی؟ نہیں جی، 100% ہونے دے گی، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا لاہور میں جلسے کیے، گجرانوالہ میں جلسہ کیا، اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے باقی تمام جگہوں پہ، ملتان میں، ہر ایک جگہوں کے اوپر جو انہوں نے جلسے کیے ہیں، ان میں لوگوں کا رشتہ تھا ہی نہیں۔ اگر اب یہ ہے کہ کراؤڈ بھی حکومت نے دینا ہے تو وہ اب اس کی آفیشیل ڈیمانڈ کر دیں، باقی اب دیکھیں ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں۔ نہیں فواد صاحب، وہ تو شہروں میں ہونے والے جلسے تھے، لیکن یہ تو پاکستان بھر سے قافلے لے کر آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہ پاکستان بھر سے لوگ آئیں گے۔ اتنے لوگوں کو مینج کرے گی حکومت اسلام آباد میں؟ پھر فضل الرحمان صاحب پہلے بھی جو ہے اپنے مدرسے کے بچوں کو لے کے آئے تھے اور اپنا ٹھہرے تھے یہاں پہ، وہ آئے ٹھہریں گے، پھر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔
اور یہاں پہ بھی ایشو یہی ہے کہ اپنا یہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے. دھرنا آسان نہیں ہے, یہ صرف عمران خان ہی تھا جس نے 126 دن دھرنا دے دیا. ان کو تو نانی یاد آ جائے گی, یہ دھرنا تو ہماری پارٹی نہیں. صحیح ہے. جو صاحب ارشاد عارف بول رہا ہوں. یہ فرمائیں کہ اس عرصے میں جو ہمیں نظر آیا, آپ نے بھی دیکھا کہ پی ڈی ایم کے اندر ایک دراڑ آئی کہ میاں نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان تو سسٹم سے نکلنا چاہتے تھے, استعفوں کی بات بھی کر رہے تھے, دھرنے کی بات بھی کر رہے تھے. پیپلز پارٹی نے کہا کہ سسٹم میں رہتے ہوئے ہم وہ کریں گے. کیا حکومت کی یہ کوششوں سے ہوا ہے, یا حکومت یہ کوشش کرے گی کہ جو پارٹی سسٹم میں رہنا چاہتی ہے اور صرف آئینی آپشنز استعمال کرنا چاہتی ہے اس کو انگیج کرے, کیونکہ اس یا انگیج کر چکی ہے, کیونکہ اس کا تو مطالبہ ابھی سامنے یہ نہیں آیا کہ جی ہم کرپشن پر ہی بات کریں گے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی, یعنی نیب کو توڑیں یا نیب کو ختم کریں پھر ہی بات ہوگی. انہوں نے آج خود اس سے فاصلہ پیدا کیا ہے. تو اب آپ انگیج کرنے کی جو پالیسی ہے وہ اس طرف تو ہونی چاہیے. شاہ صاحب انگیجمنٹ کی کوشش تو رہتی ہے. انگیجمنٹ کئی دفعہ جو ہے وہ پبلک انگیجمنٹ ہوتی ہے, کئی دفعہ بیک ڈور انگیجمنٹ ہوتی ہے, اور بیک ڈور انگیجمنٹ تو جو ہے وہ رہتی ہی ہے. اور یہ زیرو یہ تو نہیں ہوتا کہ کبھی بھی رابطے مکمل ختم ہو جائے. وہ تو اپوزیشن کے ساتھ رابطے رہتے ہیں اور ان کے حکومت سے رہتے ہیں, حکومت سے رہتے ہیں, چاہے وہ ایک صورت میں ہو یا دوسری صورت میں ہو. لیکن اصل میں اس کو جو کہتے ہیں نا کہ جو اس کا جو عملی ایک جو فائدہ آنا چاہیے وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز حکومت سائڈ نہیں کر سکتی. اور وہاں سے لنڈن اور کراچی میں جو صاحبان بیٹھے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا بلاول اور مریم کا تو کوئی کنٹرول نہیں اپنی پارٹی میں. آپ دیکھیں مریم بی بی نے تو جلسے میں کہا عباسی صاحب کو اور اپنے دیور کو جو صفدر صاحب کے بھائی ہیں ان کو کہا کہ آپ استعفے اسپیکر کے منہ پہ مار کے آ جائیں. وہ اسپیکر کے پاس گئے اور پانی پڑ گئے کہ جناب ہم نے تو استعفے نہیں کیے. تو لہٰذا ان کا اپنی پارٹی پہ تو کوئی کنٹرول نہیں ہے نا. کنٹرول نواز شریف کا اور زرداری صاحب کا ہے, اور وہ جو ہے ظاہر ہے اپنے کیسز میں انٹرسٹڈ ہے, ان کو اس سے زیادہ تو کوئی انٹرسٹ نہیں. تو یہ ایک پریکٹیکل پرابلم ہے جو اس وقت فیس کرتے ہیں. اچھا چو صاحب, یہ جو مہنگائی کا ایشو بنا رہے ہیں یہ تو فیکٹ ہے کہ مہنگائی ہے, اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں, وہ سابقہ حکومتوں کا کیا دھرا ہو, تو آپ کی حکومت مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, عام آدمی کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات نظر آنے والے کیوں نہیں کرتی جس کی وجہ سے یہ ایشو بھی وہ نہ بنا سکیں؟ اور اس میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کے صوبوں کی ایڈمنسٹریشن کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے مافیاز جو ہیں جس وقت چاہیں آٹا مہنگا کر دیں, جس وقت گھی مہنگا کر دیں, جس وقت کوئی اور چیز مہنگی کر دیں, اس پہ بھی کوئی توجہ ہے گورنمنٹ کی؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, صوبوں کا پرابلم ہے اور صوبوں کو اپنی گورننس بہتر کرنی چاہیے. وفاقی حکومت تو دیکھیں یہی کر سکتی ہے نا. ہم نے آٹے کی قیمت اوپر جا رہی تھی تو گندم منگوا لی, اس سے گندم ایکسیس ہو گئی. پہلے جو سندھ گورنمنٹ ہے اس نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ گندم خریدی نہیں, پھر کہا ریلیز کرے, انہوں نے ریلیز نہیں کی, جس کی وجہ سے کراچی میں جو سندھ میں جو آٹا ہے اور جو چینی ہے وہ مہنگی ہے باقی پاکستان سے. اور باقی جو ہے بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ جو روزانہ کی جو ہماری کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس پہ کنٹرول صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے, اور ان کو یقیناً اس پہ زیادہ مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اچھا ارشاد عارف صاحب, اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ یہ 26 مارچ والا لانگ مارچ, اس کا امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں پولیٹیکلی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہے, شارٹ مارچ ہے. ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ یا پڑھتے نہیں ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں, یا وہ جان بوجھ کر اگنور کرتے ہیں کہ لانگ مارچ کی جو اصطلاح جہاں سے آئی ہے, ماؤ کا جو لانگ مارچ تھا وہ لانگ مارچ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہاں سے ایک دن چلے اور دوسرے دن پہنچ گئے اور اس کے بعد کھایا پیا اور تقریریں کی اور جلسہ کی اور فارغ ہو کے آگے. وہ 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ چلا تھا, اور ہزاروں لوگ جو تھے وہ اس میں راستے میں بیچارے جان کی بازی ہار گئے, کچھ تھک گئے. لاکھوں کا لانگ مارچ شروع ہوا تھا اور تقریباً 4 یا 5 ہزار پہنچ سکے تھے منزل تک, یعنی باقی اتنا لمبا لانگ مارچ تھا. 3000 کلومیٹر 3500 کلومیٹر کا وہ لانگ مارچ تھا. تو یہ لانگ مارچ تو نہیں ہوگا, یہ تو شارٹ مارچ ہی ہوگا.
پہلی بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا موضوع ہی بدل دیا, آپ کا ایشو ہی تبدیل ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے کہے بغیر یہ مان لیا تھا کہ دھاندلی کا ایشو نہیں ہے, کیونکہ آپ اسی اسمبلی میں جا رہے ہیں جس کو دھاندلی زدہ کہتے ہیں, اسی سینٹ میں جا رہے ہیں جس کو دھاندلی زدہ کہتے ہیں, اور اسی ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں. لیکن آپ نے خود مان لیا ہے کہ یہ ایسا ایشو نہیں جس پہ ہم لوگوں کو سڑکوں پر لا سکیں یا اپنا نیریٹو لوگوں کو دے سکیں, مطمئن کر سکیں. اب آپ مہنگائی پہ آ گئے ہیں. اب مہنگائی پہ آپ کا اتنا کمزور موقف ہے. دو سیاسی جماعتیں ہیں جو ساتویں حکومت ہے غالباً یہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں, اور 5 یا 6 حکومتیں مسلم لیگ کی رہی ہیں. اب وہ اگر یہ کہیں کہ جناب اس ملک میں مہنگائی ہے, کہ آپ نے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کی جو ڈی نیشنلائزیشن یا پرائیویٹائزیشن ہوئی اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی, آپ کی لوٹ مار کی وجہ سے مہنگائی ہوئی, آپ کے قرضوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی, تو اس کا جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں. تو اس لیے یہ کمزور نیریٹو ہے, اور یہ اپوزیشن کی ناکامی کا ثبوت ہے کہ وہ اپنا نیریٹو ہی نہیں بنا سکے, عوام کو مطمئن نہیں کر سکے اور پیچھے آ گئے. جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ شاہجہ مری صاحبہ میرے ساتھ, ان سے کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہجہ مری صاحبہ, یہ ابھی شاد عارف صاحب کی گفتگو آپ سن رہی تھیں, ان کا خیال ہے کہ نیریٹو نہیں بنا سکی, اور فواد چودھری صاحب بھی ایسی بات کر رہے تھے کہ یہ کرپشن کے الزامات سے بات شروع ہوئی, یا دھاندلی کے الزامات سے بات ہوئی کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس حکومت کو جانا چاہیے, جعلی حکومت ہے, اور پھر اب معاملہ آ گیا ہے مہنگائی پر, تو کوئی ایک نیریٹو نہیں بنا سکی ہے پی ڈی ایم مل کر. شاہجہ مری صاحبہ بہت شکریہ اسد, پروگرام میں آپ نے شامل کیا. میں تھوڑا بہت سن سکتی ہوں جو آپ کے تجزیہ نگار نے فرمایا, میں بالکل ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتی. افسوس تو مجھے یہ ہوا ہے کہ ان کو پاکستان کے مسائل کا اگر ادراک ہے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کتنا عرصہ سیاسی جماعتوں کو حکومتیں ملی ہیں اور کتنا عرصہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, اور جو پالیسیز پولیٹیکل گورنمنٹ بناتی ہیں اس کا تسلسل کس طرح ماضی میں توڑا گیا اور کس طریقے سے اس آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا. دیکھیں مسائل جو ہے نا وہ سارے کے سارے سیاسی جماعتوں کے پیدا کردہ نہیں ہے. بنیادی مسائل پاکستان میں جو تسلسل کی کمی رہی ہے, جو بار بار الیکشن پروسیس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے غیر جمہوری قوتوں کی جانب سے, اس کی وجہ سے ہوئی. تو اس میں عمران خان صاحب کا کیا قصور ہے جس میں شاہجہ صاحبہ آپ حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے اس فلسفے پہ بات کریں, میں بسم اللہ آ کے کریں, میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں. میں آپ کا پوائنٹ بائی کر لیا. فرض کیجئے شاہجہ صاحبہ, اگر آپ فرض کیجئے آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مان لیتے ہیں, بڑا دل کر کے پورے حقائق سامنے رکھا کریں, اور 7 مرتبہ نہیں پیپلز پارٹی کو حکومت ملی ہے, آپ کی تصدیق کر دوں. خیر جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ملی تھی وہ 2 مرتبہ, ایک دفعہ 17 مہینے کی حکومت تھی اور دوسری مرتبہ بمشکل 3.5 سال کی حکومت تھی. تو جب حکومتیں ایسے توڑی جاتی ہیں نا تو اس سے ملک کو جو نقصان ہوتا ہے وہ قومیں بھگتتی ہیں اور جنریشن بھگتتی ہیں. اب آ جائیں عمران خان صاحب کے اوپر. دیکھیے اس وقت کی جو حکومت ہے 12 سال سے تو آپ کی مسلسل حکومت ہے سندھ میں بھی. معذرت میں آپ کو سنتی رہی, تھوڑا صبر کیجیے گا, میری بات سننے کا حوصلہ رکھیں, حوصلہ. اچھا اب بات آ جاتی ہے اس وقت کی حکومت پر. ہاں اس وقت کی دیکھیں اسد حکومت کو پہ ہم نے کوئی ڈے ون پہ جو ہمارا اعتراض تھا وہ طریقہ کار جو الیکشن جس طرح ہوا, ہمارا اعتراض تھا, ہمارا اعتراض ہے, اور ہمارا اعتراض اس وقت تک رہے گا جب تک کہ ہمارے جو اعتراضات ہیں ان کو سیریسلی دیکھا نہیں جاتا, اور اس کے لیے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے تو سسٹم ختم کر دو. ہم تو کہتے ہیں کہ ان دھاندلیوں کو, اس تمام پروسیس کو شفاف منصفانہ بنایا جائے تاکہ اس ملک میں جو آدمی جہاں ووٹ ڈالے اس کا ووٹ وہی نکلے. ہم نے کب کہا ہے کہ جی یہ نہیں ہو تو آپ سب کچھ ختم کر دیں؟ ہم نے تو پارلیمنٹ پہ دھاوا بولنے کی بات نہیں کی میرے بھائی, ہم نے تو سپریم کورٹ کے اوپر. صحیح ہے, لیکن یہ اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں شاہجہ صاحب. لیکن آپ کی اب تک کی گفتگو سے ایک اہم سوال, میں ضمنی سوال لے لیجئے, میرا ایک چھوٹا سا سوال لے لیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر حکومتیں عدم تسلسل کا شکار رہی ہیں, کبھی 17 مہینے میں توڑ دی گئی, کبھی 23 مہینے میں توڑ دی گئی. آپ کہتی ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا ہے, اور پھر آپ اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہیں مدت پوری کیے بغیر, اور آپ کہتی ہیں یہ حکومت وزیر اعظم کو گھر جانا چاہیے. دیکھیں ہم تو ایک ایسے وزیر اعظم کو گھر بھیجے جو خود کہتا ہے
کہ اس کو عوام کے مسئلے پتہ نہیں ہے، جو خود کہتا ہے کہ 3 سال ہو گئے اسے پاکستان کی جو دشواریاں ہیں، چیلنجز ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے، جو خود کہتا ہے میں انڈر ٹریننگ ہوں، جو خود کہتا ہے کہ مجھے ٹی وی سے اور بیوی سے پتہ چلتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں. تو آپ مجھے بتائیں، ہم کوئی ایسے آدمی کو تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جس کا ہاتھ عوام کی پلس پہ ہے، ہم کوئی ایسے آدمی کو تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ جی عوام کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، مہنگائی میرا مسئلہ ہے. دیکھیں آپ کو راجہ پرویز اشرف صاحب کی وہ بات سمجھ آئی جو انہوں نے ایوان میں بھی کہی جب ان کے اوپر نعرے کسے جا رہے تھے اور ان کو رینٹل کہا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی میں پھر وہ رینٹل بہتر ہوں جو آپ کو 4 روپے یونٹ بجلی دیتا تھا اور آج 28 روپے یونٹ بجلی ہے. تو ہمیں بھی دشواریاں تھیں. سر پیپلز پارٹی جس وقت 2008 میں حکومت میں آئی تو جو یہ تجزیہ نگار تشریف فرمائے ان کو پتا ہوگا کہ گلوبل ریسیشن تھا دنیا کے اندر. آپ کا پیٹرول پر جو آپ کو بیرل کے حساب سے ملتا تھا جو آج $55 ہے، اس وقت 140 سے تجاوز کر چکا تھا. تب بھی قیمتیں کنٹرول میں رکھی گئی اور تب بھی 140% تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا بشمول. آپ آخری میرے پاس منٹ ہے شازیہ صاحبہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا لانگ مارچ حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے آج ایسا کون سا چیلنج ہے دنیا میں جو کہ 2 ماہ میں 5 مرتبہ اس حکومت کو مجبور کر دیتا ہے تیل کی قیمتیں بڑھانے پہ؟ IMF کے سامنے خودکشی تو دور کی بات ہے، وہاں جانے سے قبل جو کرنی تھی یہ تو لیٹ گئے. رولر IMF کا پاکستان کی عوام پر. آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو پلان ہے PDM کا وہ اس حکومت کی نااہلی کی. ٹھیک ہے، اس بنیاد پر آپ کے پاس جواز یہ ہے، اس وجہ سے آپ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہیں. میرے پاس انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا. شازیہ ملک صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے پوائنٹ اپنا دیا کہ یہ ہم حکومتوں کے شازیہ صاحبہ کا خیال ہے کہ حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، لیکن یہ ایسا وزیر اعظم ہے جن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، اس لیے ہم ان کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تمام مہمانوں کا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.